این سی اے میں ہمیں یہ تھا کہ اوپن تھے ہم لوگ. اب یہ میری قسمت ہے, یہ میری محنت ہے کہ مطلب استاد کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کے شاگردوں سے آگے نکلتے. ٹرو. اب بھی لوگ نہیں سکھاتے. لیکن انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے نا اس بات کو کہ آپ مینٹور ہیں تو آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ شائن کرے گا تو آپ شائن کر رہے ہیں. نہ بھی کریں, مطلب نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن لاہور کے اندر میرا نہیں خیال کہ میرے سے زیادہ اسٹوڈنٹس کسی نے پروڈیوس کی. اچھا, تو آپ کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی بہت زیادہ ہو گئے کہ آپ نے ایل سی میں مطلب مجھے تو کئی دفعہ جاتے جاتے کہتے جی نہیں آپ تو دادا استاد ہیں. میں کیا وہ کیوں کہتے جو ہم نے فلانے سے سیکھا وہ آپ کا شاگرد. تو تیسری ٹھیک ہے یار, کیا کسی نے سیکھا. آپ کی جو سکھائی ہوئی چیزیں وہ نسلوں میں جاری ہیں. بالکل, کیا بات ہے. مطلب مجھے یہ تھا کہ یار میرے میں کوئی خاص چیز تو نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز مجھے دی ہے تو اس کو میں جتنی جلدی آگے پھیلا دوں اتنا بہتر ہے. یہ آپ کا فرض ہو جاتا ہے. جو آپ کو کسی کو بھی مل سکتا ہے تو لوگوں میں ضرور اس کو ٹرانسفر کریں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑی بات ہے, میں نے این سی اے 7 سال پڑھایا, لیکن پڑھا کے مجھے یا لوگوں کو سکھا کے مجھے یہ یاد آیا کہ شاید جتنا میں نے ان کو سکھایا اس سے زیادہ انہوں نے مجھے سکھایا. کیا بات ہے. کیونکہ فریش مائنڈ فریش آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے, وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ اوور لک کر دیتے ہیں وہ آپ کو ریمائنڈ کراتے کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. تو پڑھانے میں سکھانے میں کبھی اور محسوس نہیں کرنا. یوتھ بڑی کریٹیو ہوتی ہے. ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, فوٹو شاپ کی بات کر رہے تھے. آج جو انڈسٹری ہے نا وہ بہت بدل چکی ہے, چیزیں بہت فاسٹ ہو گئی ہیں, نئی نئی کریشنز آ رہی ہیں. اگر آپ کیمراز دیکھ لیں, فوٹوگرافی دیکھ لیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, نئے کریٹرز کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آج کل جو چل رہا ہے سوشل میڈیا بھی, اس کو آپ کا کیا اس پہ ویوز ہے؟ اچھا, میرے حساب میں نا برائی نہیں ہے اس کے اندر. برائی یہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ تصویر کھینچ کے اسکرین پہ دیکھ لیتا سمجھتا ہے وہ فوٹوگرافر بن گیا. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے کہ جیسے جس کی بنیاد بہت کمزور ہے اور اوپر جتنی مرضی منزلیں کھڑ لیں ایک دن ڈرام کر کے گر جائے گی. تو اگر آپ کو فوٹوگرافی کے اندر بیسکس ہی نہیں پتا تو آپ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے میری کوشش ہوگی کہ میں ابھی سگما اکیڈمی کے لیے جو بھی کروں میں ان کو بیسک سے لے کے چلوں کہ اگر بیسک اسٹرانگ ہوگی تو یہ بڑی سے بڑی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو میرا ایکسپیرینس بھی یہ تھا کہ میری بیسکس بہت اچھے تھے. سیکنڈلی سب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کبھی پلان کر کے نہیں جائیں کام پہ, جی میں وہاں جاؤں گا اور بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ کو جا کے وہاں پہ جو بیسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اس سچویشن کے اندر آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. میں لکس کی کمپین مجھے یاد ہے کہ سنا کا ہم نے شوٹ کرنا تھا اور وہ تھا کہ سینڈ ڈیوز جہاں پہ ہونا وہاں پہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہیں سروے نہیں کیا تھا ایجنسی نے, تو کراچی میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ گولڈن سینڈ ہے ذرا, تو وہاں شوٹ کرنا تھا کہ ڈیزرٹ کا ایجپٹ کا اس طرح کا کانسیپٹ آ جائے. اچھا, اس سے پہلے کراچی میں ایک دم بارشیں بہت زیادہ ہو گئی. جب ہم وہاں گئے تو سینڈ ڈیونز تو ختم ہو گئے, ساری جگہ گرین جھاڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی. اب سمجھنا ہے کیا کریں. سیکنڈلی جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے تھوڑا کہا کہ یار ہب کی طرف چلے. ہب کی طرف گئے تو وہاں لوکل اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا بےہودگی ہو رہی ہے, وہ کام نہ کرنے دیں. تو اب جلدی جلدی میں جو ہو سکتا تھا, اب میں تو نہیں کر سکتا تھا کہ یار یہ نہیں ہے یوں نہیں. اس میں کئی دفعہ میرا نقصان بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں جی کام نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا سچویشن بھی آپ دیکھو کہ ہم کس سچویشن میں کام کر رہے ہیں. میں تو کوآپریٹو ہو کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بغیر کچھ کیے میں آپ کا بہتر سے بہتر کام پروڈیوس کر سکوں. تو اس میں بھی ہم نے کام کیا, وہ کمپینز بنی بھی چلی بھی. یعنی کہ کچھ لوگ یہ بھی تو ہوتا نا کہ آپ سوچ کے جائیں کچھ, وہاں نہ ملا آپ کا نہیں جی میں تو کام نہیں کر سکتا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یا ماڈل کو بھی واپس بھیج دیں, آپ کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے, ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہے, آگے انہوں نے اگلی کیمپین پہ جانا ہے, ڈرامے پہ جانا ہے, فلم پہ جانا ہے, جو بھی ہے ان کا کام ہے, انہوں نے ادھر بھی جانا ہے. تو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بادل ہو جائے ایک دم, آپ نے سن لائٹ ڈیسائڈ کی ہو آؤٹ ڈور کے اندر. اسپیشلی انڈور میں تو یہ ہے نا کہ آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے لائٹیں سیٹ کرنی, لائٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. آؤٹ ڈور میں تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے آپ. تو آپ پلان کر کے مت جائیں. یا انٹیریئر پہ کوئی کام کرنا ہے, آپ وہاں جا کے پلان کریں کہ کس چیز کو کتنا بہتر آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کا پازیٹیولی کتنا زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں. صحیح. سگما کے حوالے سے اگر آپ سے پوچھیں, آپ نے 2019 میں سگما کو جوائن کیا, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے لینس کو آپ کیوں پریفر کرتے ہیں؟ سگما ایز اے کمپنی آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں کس طرح سے جدت لے کر آ رہی ہے؟ میں نے جب فوٹوگرافی شروع کی تھی نا اس
آٹومیٹک کیمراز تو آ گئے تھے لیکن فوکسنگ جو ہے نا وہ مینول ہوتی تھی. تو آپ کو میں نارملی مینول فنکشنز کے اندر کام کرتا ہوں, میں آٹو فنکشنز کے, کیونکہ ایڈورٹائزنگ میں آپ نہیں کر سکتے. یہ تو پہلی بات میں کلیئر کر دیں کہ آٹو پہ لگا کے آپ تصویریں کھینچتے جائیں وہ سب اچھی آئیں گی, وہ نہیں ہو سکتا. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز, آپ کو اپرچر, آپ کو اس کی شٹر سپیڈ, ISO, ہر چیز خود سیٹ کرنی ہوتی تھی. اس زمانے میں ISO ہم زیادہ نہیں چھیڑ سکتے تھے کیونکہ ریل فلم ہوتی تھی, ریل 100 ISO یا 400 ISO کی فلم ملتی تھی. تو تھوڑا بہت ٹرک ہم کر لیتے تھے, ایک آدھ اسٹاپ ہم اوپر لے جاتے تھے. اس کو ہم ڈیولپمنٹ میں ایک چیز ہوتی تھی اس کو ہم بولتے تھے پش پروسیس. ہم اس کو پش پروسیس کے اندر تھوڑا کر لیتے تھے لیکن اس کا نقصان بھی کچھ ہوتا تھا. اتنے ہائی سپیڈ لینسز نہیں ہوتے تھے. ہائی سپیڈ لینسز سے مطلب یہ کہ آپ کو زیادہ لائٹ چاہیے ہوتی تھی کام کرنے کے لیے, تو آپ زیادہ اپرچر اوپن نہیں کر سکتے تھے. آپ ہائی سپیڈ کی وجہ سے اس کا آپ شٹر سپیڈ زیادہ نہیں بڑھا سکتے تھے. ایون شروع کی ماڈلنگ جو ہم کرتے تھے تو ہمیں بڑی ٹرانسپیرنسی 64 یا 100 ISO سے اوپر نہیں ملتی تھی. اوپر سے لائٹ بھی ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ لائٹس ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں ماڈل کو یہ ہوتا تھا, کیونکہ ایک فلیش ہوتی ہے ٹک کر کے ہوئی اور ختم ہو گئی, تو اس ٹک کے اندر اس کی شٹ اتنی ہائی سپیڈ ہوتی ہے, وہ اس کی جو ریسائکلنگ یا اس کا فلیش ڈیوریشن جو ہوتی ہے نا وہ 1/8000 1/10000 آف اے سیکنڈ ہوتی ہے, تو اس میں تو کیپچر ہو جاتا ہے. ان لائٹ میں نہیں ہوتا. پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یار ایکسپریشن موومنٹ ہم کیپچر نہیں کر سکتے. تو ماڈل کو کہنا کہ یار بس وہ جو بچپن میں اسٹاپ کھیلتے تھے نا کہ یار اسٹاپ, تو اب آپ یوں کھڑے ہیں تو یوں اسمائل کتنی دیر آپ کر لیں گے, اسٹیچو بنتے ہو آپ بس, ٹھیک ہے نا. تو کلک کرنا, سلو سپیڈ ہے, موو نہ ہو جائے, موومنٹ نہ آ جائے, یہ چیزیں. پھر نیوز پرنٹ پیپر ہوتا تھا, وہ ٹیکنیکل چیز تھی کہ وہ پیپر کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا ہوتا تھا, ہمیں لائٹ زیادہ چاہیے. فلیش یونٹس ہے ہمارے لیے ایزی ہو گیا, ایک چیز ایزی ہوگی, لیکن تب بھی لینس اتنے ہائی سپیڈ نہیں ہوتے تھے, کوالٹی بھی اتنی بہتر نہیں تھی ہوتی. تھرڈ دور آیا جس میں آٹو فوکس کیمراز بھی آ گئے اور آٹو پچرز بھی آ گئے, لیکن آٹو پچر ہم یوز نہیں تھے کرتے. لیکن اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار تصویر کھینچنی ہے تو ہمیں فوکس پہ بھی دھیان رکھنا ہے, ہم نے اس کی شٹر سپیڈ پہ بھی دھیان رکھنا ہے, ہم نے اس کے پچر پہ بھی دھیان, تو ٹیکنیکلی سب چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا تھا. لیکن جب آٹو فوکس کیمرہ ہے تو ہمیں یہ ایزی ہوگا کہ یار فوکس وہ خود ہی کر لے گا, ہمیں باقی چیزیں جو سی ہے وہ دو دیکھنی ہے, تو پریشر کم ہو گیا. لیکن لینس کوالٹی پھر بھی نہیں تھی. لینس کوالٹی اور لینس کی ایک کوانٹیٹی تو نہیں کہنا چاہیے, اس کی رینج, لینس رینج بھی اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو لینس رینج پھر یہ سگما آیا ہے میرے خیال میں 2015 کے بعد آیا. پہلے سگما کے لینسز آنے شروع ہو گئے تھے, لیکن تب وہ بلیک مارکیٹ سے آتے تھے ادھر, لوگ بیگیج میں لے آتے تھے اس طرح سے. اور پراپر انٹروڈیوس ہو گیا, پراپر انٹروڈیوس ہوپ انٹرپرائزز کے ساتھ ہوئے تھے. یہ انہوں نے ایجنسی لی, انہوں نے لے کے بیک اپ, کیونکہ بیک اپ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو. ایک لینس چاہیے, آپ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, جو ہے اسی پہ آپ گزارا کر رہے ہیں. ایجنسی نے شروع میں اپنا پروڈیوس کیا, جو بھی ہے کمپنی نے اچھا رزلٹ, جنہوں نے ایکسپیرینس کیا, میں نے ایکسپیرینس کیا, میں نے سارے لینسز چھوڑ دی استعمال کرنے دوسرے. واہ, تو ایسی کیا کیا خاص باتیں تھیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی تھی. ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جب ایک سرٹن اس کا سائز سے اوپر لے کے جاتے ہیں نا, تو بیسیکلی جو کلر ٹرانسپیرنسی ہے یہ ہوتے ہیں, یہ لیئرز ہوتی ہیں کلرز کی, جس کو RGB کلرز ہم کہتے ہیں اس کے اندر, اور پرنٹنگ میں CMYK کے کلرز کہتا ہے. تو کلرز کی جو ہنجز ہیں نا وہ تھوڑی علیحدہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کہ یا کہیں گرین یا کوئی کلر اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے آ کے. ان کی وہ نہیں تھی. پھر یہ کہ لینس بہت سارے ہوتے تھے جو سینٹرل فوکسڈ ہوتے تھے, کہ سینٹر میں تو فوکس ہے, جو سائڈوں پہ جانا شروع ہوتا ہے تو فوکس سافٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا لینس کی کوالٹی یہ ہے کہ ایک ایج سے دوسرے ایج تک سارا فوکس میں رہے, شارپ رہے, شارپنس کی بہتر تھی. ہائی سپیڈ لینسز آ گئے, جہاں ہم 4.5 3.5 لینسز استعمال کرتے, وہاں 1.2 کے لینسز آ گئے, 1.8 کے لینسز آ گئے, 1.4 کے لینسز آ گئے. اب جتنا لینس کی نیچے آتے جاتے ہیں نمبر, اس کی اتنی اوپننگ زیادہ ہوتی جاتی ہے, اتنی لائٹ اندر تھرو زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ویسی آٹو پہ کھینچ رہے ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یار 1.2 کیوں رکھنا ہے, 2.8 کیوں رکھنا ہے. تو وہ اس کو استعمال کرنے کا بھی ایک طریقہ نا. جب ہم نے وہ استعمال کرنے شروع کیے اور اس میں بھی کوالٹی پہ کوئی فرق نہیں تھا, گرین نہیں آ رہا تھا, کیونکہ گرین بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے. ایک فوکس کا گرین ہوتا ہے, ایک لائٹ کا گرین ہوتا ہے, اور لینس سافٹ ہے تو اس کا بھی گرین ہوگا. وہ گرینس بھی نہیں آ رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی مجھے کہا کہ یار میں نے بڑی میجر کمپینز بھی کی, اس کے اوپر سب کچھ کیا میں نے,
تو آپ نے پہلے اس کو خود سے آپ نے اس کو ٹرائی کیا, پریکٹس کیا, آپ کو بہترین لگا, اس کے بعد آپ نے اس کو چوز کیا؟ کوئی ویسے نہیں کرے گا, ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوگا. ٹرسٹ بلڈ ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ یار ہاں پروفیشنلز کام کر رہے ہیں, اس کے بعد کام کرنا. لیکن ہماری ایک تھوڑی سی جو ہے نا, مطلب یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھنے کی بجائے نا, اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی فلانا یہ لینس استعمال کر رہا ہے تو میں نے بھی یہ لینس استعمال کرنا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا ریٹ ریس کہہ لیں اس کو, یا بھیڑ چال کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ غلط ہے. آپ خود ایکسپیرینس کریں. آپ کے پاس, کیونکہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے, آپ کے پاس لاجک ریزن ہونی چاہیے کہ کیوں آپ کر رہے ہیں یہ چیز. وداؤٹ لاجک, وداؤٹ ریزن اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اچھا یا برا کوئی اوپینین دے ہی نہیں سکتے. صرف ریویوز پڑھ کے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ریویوز پڑھ کے نہیں کرنا چاہیے. ریویوز پیڈ ہوتے ہیں نارملی, یہ بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب سگما کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے لگتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً ہر بینٹ ہوتی ہے, کیمرے کے جو بینٹ ہوتا ہے جس کے اندر لینس فکس ہونا ہوتا ہے, وہ ہر کیمرے کے لیے لینسز پروڈیوس کر رہا ہے. صحیح. آپ نکون کریں, کینن کریں, جو مرضی لینس استعمال, کیمرہ استعمال کریں, آپ کو اس کا اس ماؤنٹ کا لینس مل جائے گا. وہ ہر ایک کا ماؤنٹ فرق ہوتا ہے دوسرے سے, ہر ماؤنٹ کا آپ کو مل جائے گا. تو اس سے بڑا کیا چاہیے. آپ بگنرز بھی ایزیلی بہت یوز کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے. کیونکہ جب آپ برانڈ کی طرف جاتے ہیں نا, تو برانڈ نام کی وجہ سے اپنا تھوڑی پرائس ہائر رکھتا ہے ہمیشہ. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہی ریزلٹ آپ کو سگما پروڈیوس کر رہا ہے. آپ دونوں کمپیریزن میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کہیں کمی نظر نہیں آئے گی. آپ یہ کہیں گے جی نہیں بہت فرق ہے تو یہ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. مطلب آئی ایم ڈیم شیور, کانفیڈنٹ ہوں میں اس معاملے میں کہ دونوں کے رزلٹ جو ہے نا آپ کو ایک جیسے ملے. کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ سگما بہتر ہو, کیونکہ ہمیں ایک چیز اور دیکھنی ہوتی ہے. جب ہم موومنٹ کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ, کسی چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کون کتنی جلدی, فوکس سپیڈ کس کی زیادہ ہے. اب فوکس سپیڈ لینس کے اندر موٹر ہوتی ہے, اس نے فوکس کرنا ہوتا ہے. تو سگما کی وہ بھی کئیوں سے بہت بہتر ہے. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس سگما کے ساتھ, جب آپ کبھی شوٹ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی سچویشن ہوئی ہو جہاں پہ آپ نے بہت جلدی شوٹ کرنا ہے, یا سگما لینس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہو ٹائم کم کرنے میں, جلدی شوٹ کرنے میں, کیا آپ کا کوئی ایسا واقعہ آپ سنانا چاہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے نا سیدھی سی بات ہے جو میں نے پہلے بات کی نا, کہ موٹر میں نے چیک کر لی, کیونکہ ہم پہلے آن ہینڈ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے آپ کو ضروری. ہم نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی, ہم نے ریزلٹ انلارج کر کے دیکھ لیا. اب فرق یہ ہے کہ ابھی جو بچے کام کر رہے ہیں نا, وہ کرتے ہیں یا موبائل کی اسکرین کے لیے, یا وہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین اور موبائل کی اسکرین کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیفیکٹس پتہ نہیں لگتے ہیں, نہ فوکس کا پتہ لگتا ہے, نہ گرین کا پتہ لگتا ہے, نہ شارپنیس کا پتہ لگتا ہے. وہ کہیں دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو آف سیٹ پرنٹنگ پہ کوئی چیز جانی ہے, اس کے بعد جب آپ نے بل بورڈ پہ جانا ہے, تو پھر آپ کو ڈفرینس پتہ لگتا ہے رزلٹ کیا ہے. میں اب بھی بہت ساری کمپینس دیکھ رہا ہوں جس میں سبجیکٹ فوکس میں ہی نہیں ہے, کیونکہ بل بورڈ پہ جب آپ نے 60 70 80 فوٹو پہ جانا ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار فوکس کدھر ہے, گرین کدھر ہے, گرین کیا کہہ رہا ہے, وہ چیزیں وہاں پہ پتہ لگتی ہے. لیکن یہاں پہ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی آرٹ ہے. او بھائی کیا آرٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آرٹ اپنی جگہ, کام اپنی جگہ. میں شادیوں پہ, موسٹلی شادیوں پہ, ویڈنگ پہ بہت زیادہ کام آج کل کو سب سے آسان لوگوں کے, سب سے آسان تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن سب سے ایزیلی پیڈ جاب جو ہے نا, ہر ایک روٹی کمانی ہے اس نے, وہ ویڈنگ فوٹوگرافی ہے. باقیوں کے اندر شاید پیسے اتنے نہیں ملتے, اتنے جلدی نہیں ملتے. یہاں شور ہوتا ہے کہ یار پیسے مل جائیں گے آپ کو. وہاں میں نے لوگوں کو کام کرتے دیکھا ہوا ہے, اور اس میں پرابلم یہی ہے کہ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, جس میں بہت سی خامیاں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں بچے, اور آرٹ کا نام دے دیتے ہیں کہ جی آرٹ ہے. دیکھو اس میں پھر جو ذرا سی کریٹیوٹی کا پتہ لگ جاتا ہے, یار یہ کریٹیوٹی ہے, یہ کریٹ کیا اس نے, یہ کریٹ ہو نہیں کیا. کریٹیوٹی کی جاتی ہے, وہ کبھی ونس ان بلو مون جو ہوتا ہے نا, وہ کریٹیونیس آ جاتی ہے, ہو جاتا ہے. کچھ ایک شاٹ نکل آیا, اس کو آرٹ کہہ سکتے ہیں, جس کو اس کو بھی آرٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو آپ کریٹ کر رہے ہیں نا وہ چیز ہے اصل تو. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ ہم اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں کہہ سکتے. پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فیچر بیلنس جو ہوتے ہیں وہ لینس نے کرنے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے
رینج کے حساب سے آپ کو ہر رینج مل جاتی ہے کہ ہر لینس کے ساتھ نہ آپ پورٹریٹ کر سکتے ہیں، ہر لینس کے ساتھ نہ آپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو رینج اتنی بڑی مل جاتی ہے کہ آپ انٹیریئر سے لے کے ویڈیوگرافی سے لے کے پورٹریٹ سے لے کے پروڈکٹ لینڈسکیپ ہر چیز کے لیے آپ کو لینس اویلیبل ہے اس کے اندر. سگما کے پاس ہر طرح کا لینس ہر طرح کا لینس اویلیبل ہے آپ کے پاس، اور کوئی جس طرح کا بھی وہ چوز کرنا چاہے اپنی ایز کے حساب سے. ہاں لیکن یہ کہ آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ میری نیڈ ہے اور اس کے لیے یہ لینس زیادہ بہتر ہے. اچھا، کوئی 2-3 موٹی موٹی چیزیں جیسے ویڈنگ فوٹوگرافی ہو گئی یا کوئی پورٹریٹ ہو گیا، تو اس کے لیے آپ لینس کا بتانا چاہیں کہ اس طرح کا لینس استعمال کریں؟ دیکھیں پورٹریٹ کے لیے جو ہے نا نارملی تو کہا جاتا ہے کہ لوگ 50 mm کا لینس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورٹریٹ کے لیے نہیں ہے. 50 mm جرنل کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نے گروپ فوٹوگرافی کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑا وائڈ اینگل کی طرف جانا چاہیے. لینس کے اندر ایک ہوتا ہے جس کو وائڈ ٹو وائڈ بولتے ہیں، پھر ایک ہوتا ہے وائڈ ٹو ٹیلی ہوتا ہے، ایک ٹیلی ٹو ٹیلی ہوتا ہے. وائڈ اینگل رینج ہوتا ہے جس کا اینگل بڑا ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ سے آپ واسٹ گروپ کور کر سکتے ہیں. ٹیلی میں نیرو ہو جاتا ہے اور آپ ڈسٹینس سے اوپر کسی کا پورٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے. نارملی شادی کے اندر یا ان چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جو لینس یوز ہو رہا ہے نا وہ 2870 ہے جو 2.8 mm کا ہے، کیونکہ وہ 28 mm یا 2470 ہے. 24 mm وائڈ اینگل بھی ہے آپ کا جو آپ گروپ کھڑے کر سکتے ہیں. 70 کے اوپر آپ سم ہاؤ پورٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن 70 سے اگر 85 سے اوپر چلے جائیں گے پورٹریٹ آپ کے لیے نا آپ کا فیچر کا بیلنس ہونا ضروری ہے. اگر بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کا منہ راؤنڈ زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھیں اندر ناک زیادہ باہر نکل سکتا ہے، سائڈ سے کر رہے ہیں، وہ فیچر بیلنس نہیں ہوگا. فیچر بیلنس کے لیے بیسٹ تو ویسے کہتے ہیں کہ 135 mm کا لینس ہوتا ہے پورٹریٹ جو ہے، لیکن وہ اس کو ہینڈل کرنا پھر اس کے لیے ڈسٹینس آپ کے زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے. تو اس کام کے لیے آپ 70 mm پہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے زیادہ تر لوگ 85 پہ کرتے ہیں. 85 پہ اس لیے کرتے ہیں کہ آؤٹ ڈور میں یا کہیں پہ بھی ایک بوکے بہت اچھا بن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. خامی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ خام خواہ اس کو 1.8 یا 1.4 کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. 1.4 جو ہوتا ہے جتنا نیچے آئیں گی اس کو ہم بولتے ہیں کہ ریزر تھن ڈیپتھ آف فیلڈ، یعنی باریک بلیڈ کے ایج کی طرح ڈیپتھ آف فیلڈ ہوتی ہے. ڈیپتھ ہوتی ہے کہ یہاں سے پیچھے تک فوکس کتنا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب سامنے سے کرتے ہیں تو یہ ٹپ فوکس ہے تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، کان بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کو کیسے کور کرنا ہے وہ پھر ٹائم لگتا ہے اس کے اندر کور کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں جو آپ کو پتہ لینس ہونا پلے ویری امپورٹنٹ رول اس سب چیزوں کے اندر. سگما اکیڈمی کے حوالے سے بات کریں، سگما اکیڈمی فار مینٹورشپ، جیسے آپ ماشاءاللہ اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اب سکھا رہے ہیں، آپ کی کیسے ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ نے سگما اکیڈمی کو، سگما کی تو چلے لینسز کی بات ہو گئی، اکیڈمی کو ایز اے مینٹور کیوں کیسے چوز کیا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اس سے کیا سکھا سکتے ہیں یا لوگوں میں کیا نئی جو انفارمیشن ہے وہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو سیدھی سے میرے ایکسپیرینس میں یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اتنا ریٹرن اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. نالج کے بارے میں صرف پیسہ ہی بات نہیں ہوتی نا، نالج کی بات کروں. پیسہ جو ہوتا ہے وہ نصیب کا ہوتا ہے، مل جائے نہ ملے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. آپ جتنا سکھائیں گے نا، میری ایک سیٹسفیکشن بھی ہے مینٹل سکھانے میں، پڑھانے میں، کرانے میں. میرے خیال میں لاہور میں شاید سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس میں نے نکالے ہوں گے، کیونکہ میرے پاس جب نئے بچے بھی آتے ہیں نا میں نے بڑی بڑی میجر کمپینز کیمرہ ان کو دے کے خود میں صرف لائٹیں سیدھی کرتا تھا کہ یار، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے کیمرہ آپریٹ کرنے کا. سب سے پہلے میں وہ ڈر نکالتا تھا. یہاں پہ بھی ہمارا اکیڈمی کے حوالے سے بیسک میرا یہ ہے کہ میرا 40-45 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے وہ شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. میرے سے آگے جائیں گے بچے اور جانا چاہیے ان کو، مجھے جائیں گے مجھے خوشی ہوگی، مجھے میرے علم میں ہو یا نہ ہو، یہ ایک بات کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن کئی دفعہ ایک سٹیپ کسی کو آپ چلاتے ہیں نا تو اگلے 10 سٹیپ اس کو خود سمجھ آ جاتی ہے کیسے بالکل ایسا ہی ہے. تو اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو بیسک سے لے کے چلیں اور ان کو میکسیمم نالج دیں. ان کو کس طرح کہتے ہیں، میں 45 سال بعد آج بھی غلطی کرتا ہوں تصویریں کھینچتے ہوئے. اب جو اپنے آپ کو پروفیشنل کہے گا نا وہ بھی غلطی کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی ہمارے ایک پوائنٹ سے وہ اپنے آپ کو اور بہتر کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کام دیکھ کے یا اس کے کوسچن سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کوسچن کریں، پوچھیں، اس کے کوسچن سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. تو یہ انٹریکشن ہوگا ایک آپس میں
وہ بھی ہوگا. ہم لیکچرز بھی دیں گے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بار بار بھی پوچھے. ہم ساتھ ورک شاپس بھی کنڈکٹ کریں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو ایکسپیرینس کرا سکیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ پتا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ میں یا جو کورسز میں کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لالچ میں بھی کرا رہے ہوتے ہیں, پیسہ لے کے کرا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سارا نالج ان کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں کہ یار یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے اچھی بات یہ کہ یہ فری آف کاسٹ ہے اور ہر انسان چینل کی ہے, سیکھنا اوپن ہے, جو چاہے اس کو جوائن کرے, کوئی فیس نہیں ہے اس کی, کوئی کچھ نہیں ہے اس کا.